آئی بیٹھیاں نا، اس کا مطلب کیا سمجھا میں کہ میں نمازی نہیں ہوں یا تسی نمازی نہیں ہو. خیر یہ کچھ ہو سکتا ہے معاملہ. قبرستان دے وچ جاؤ نا کدے انہاں نوں سوال کرو قبرستان والوں کہ نماز پڑھ کے قبرستان آئے پے ہو، توجہ ہے تو بولیے. نماز پڑھ کے آئے ہو تو بچوں کئی ساڈے برا میرے ورگے، تسا تو نیک بندے ہو، میرے ورگے کئی برا بولن گے، وہ آکھن گے جی ارادہ تو کیتا ہی کہ اج تو شروع کرینے ہیں تے اتوں موت آ گئی. ہن سمجھ نہیں آتی کہ اسی ارادہ کدوں کرنا ہے. بندہ ہی سگرٹ پیندا، میں کہ نماز پڑھ لیے، آندا سی اے مک جاوے تے آپ پاڑ لینے ہیں. تو سگرٹ مکدی وہ آپ مک گیا. ہوں دسو کی کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے یا کوئی نہ؟ بس یہ میری تقریر ہے، آپ تقریر نہیں کرنی. پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک اللہ دے ولی دی گل کر دئیے، اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے. اے بابا جی اگر بڈھے بندے ہو تو نہیں بہ سکتے تو پھر تو مجبوری ہے، تو نہیں تو اگاں ہو کے بہو گے تو ذرا سوہنے لگو گے. یہ بندہ سہارا نہ لوے نا تو سوہنا لگتا ہے. اچھا سارے باری دس پہ ہوں عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ دا ولی ہے حضرت ثابت بنانی. کیا نام ہے؟ بولو. ثابت بنانی. سا الف سا بے بے تا ثابت. میں جوڑ کرتے دسدا پیا مطلب سمجھ نہ بھی آئے. جہاں نماز نہیں پڑھ سکتا اس بیچارے نوں آندا کی ہے. بڑے بڑے اس دنیا کے پھرتے نے آندے رہے جی میں ایم اے ہاں، تو دوجا بولے انہیں آخیا میں ڈبل ایم اے ہاں، تیجا بولے انہیں آخیا کوڑ نہیں مریندے آپ تو چبل ایم اے ہے. تے بڑے بڑے چبل ایم اے بھی پھرتے ہیں. لیکن میرے دوستو جدو نماز جنازہ دی لائن دے وچ پوچھا جاتا نا کہ جنازے دا طریقہ، تے ادو سر تھلے سٹ جاندے نے. ناراض نہ ہویا جی میری گل تے، میں جٹ جا بندہ سیدھا سادہ تہاڈا بھرا ہاں بھی جدو آکھیا جاندہ تو پھر سر تھلے سٹ جاندے نے. کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں 75 سال یا 80 سال عمر دیتی ہے، وہ اس واسطے دیتی ہے کہ بازاراں دے وچ گلر گاشیاں کر تے فضول لوگاں نال ٹائم ضائع کر تے سگرٹاں پی تے نشے کر، اس واسطے اللہ نے تینوں عمر دیتی ہے؟ آندے نے کہ سیانے بزرگ گل کردے نے، وہ آندے نے تیری زندگی کا تجھے 1 منٹ ہی کافی ہے. کون سا منٹ؟ جس منٹ کے اندر تیرا اور رب کی آپس کے اندر سلو ہو گئی ہے. وہ منٹ تیرے واسطے کافی ہے جن دے وچ تو اپنے رب دے نال ملاقات کر لئیے اور صلح کر لئیے. اپنے وچ کیڑا کیڑا بیٹھا ہے جیڑا آکھے جی میں اپنے رب دے نال صلح کیتی پھرنا؟ کوئی ہے ایسا اللہ دا ولی جن دی میں زیارت کراں تے میری بخشش ہوے؟ بہرحال یہ گلاں زیادہ نہیں کردا. تسی لوگ بڑے سیانے ہوندے ہو، تسی آندے جے انہیں تے اتوں کام شروع کر دیتا. دکھ ضرور لگدا ہے کہ اتنی بڑی مسلماناں دی وسطی تے اتنا بڑا چک مسلماناں دا نماز دے وچ چند ایک بندے تے ارمان ضرور لگتا ہے کندے تے؟ اپنے آپ تے کہ ہو سکتا ہے میرے وچ اتنی کیپیسٹی نہیں کہ میں انہاں نوں نماز واسطے لیا سکاں. نماز واسطے تو پھر انہیں بھی لیا سی. اتوں کتوں چلے نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ تے چلدے چلدے اس بستی دے وچ پہنچے جتھے ہندو دا چیلنج سی کہ میرا کوئی مقابلہ کرے، میرے جادو دا مقابلہ کر سکے تے میں اندر دین دے اتنے آ جاں گا، ورنہ مسلمان میرے دین دے اتنے آوے. بیٹھے ہو یا بس کریے؟ ادڑیک بول دو ڈوگر صاحب، تسی نہیں بول دے تو ہوں دسو میں کنوں بلاواں؟ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ یار. گوڈیاں دا جفا چھڑ دیو. گوڈے والے تو بچارے نوں آپ پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا آدا پیاں تے اگلے نوں کی سمجھ آئے گی بھی کیا آدا پی ہے. میرے توجہ کرو گے انشاءاللہ لطف آ جائے گا. تے جدو گئے نا گل بڑی لمبی، اور سفر نامہ کلبوت پڑھ کے ویکھ لو گے، سفر نامہ دلی پڑھ کے ویکھ لو گے، سفر نامہ پڑھ کے ویکھ لو گے. ایک کتاباں دے نا اس واسطے دسنے ہیں کہ میرے کو یہ گل نہیں نا کہ جناب فلاں فلاں معاملات روایت دے وچ آیا ہے. ہن میں ہاتھ جوڑ کے جناب نو عرض کرنا، جدو پہنچے نا اون دے سامنے اس غار دے سامنے جتھے چیلنج ہویا پیا سی، تے اس چیلنج والی غار دے سامنے پہنچ کے فرمایا کہ یہ کتنے عرصے کا اس غار کے اندر داخل ہوا ہے؟ انہوں نے آخیا جی بڑا عرصہ ہو گیا غار دے وچ بڑیا پیا ہے. جی سبحان اللہ آکھو تو اگے چلنے نہیں تو بس کریے. بلند آواز نال بولو یار سبحان اللہ. میں تو لگتا ہے سردی دے وچ تہاڈی سبحان اللہ بھی
ٹھنڈی ہو گئی ہے. تھوڑا جہا آسرا کریا کرو اس بزرگ واسطے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماوے. سارا بزرگ بڑا نیک اور دلیر بندہ سی بابا جو وصال کر گئے. توجہ تے ہن عرض کرن دا مقصد ہے جدو باہر جا کے کھڑے ہو گئے تو باہر کھڑے ہونے تو بعد فرمایا اے ہندوا, انہاں آخیا جی یہ اندر سن نہیں سکتا. فرمایا او بھی کوئی دین ہے جیڑا اپنے دین دے وچ رہ کے تے غیر دی گل نہیں سن سکدا. انہاں آخیا جی کیا مطلب؟ فرمایا آؤ تم عربی کے اندر, فارسی کے اندر اور عبرانی کے اندر, سریانی کے اندر, جس مرضی کائنات کی زبان کے اندر میرے نبی کو پکارو, تمہارا پکارنا بعد میں ہوگا, میرا محمد جواب پہلے عطا فرمائے گا. ایک سماعت ہے تہاڈی کہ غار دے وچ وڑ کے نہیں سن سکدا. آپ نے جدو آواز دیتی نہ سنی انہیں, آپ نے پڑھیا بسم اللہ شریف تے غار دے اندر وڑ گئے تے جدو اندر جا کے فرمایا گل کر, تو آندا سے کہ میرا چیلنج کو قبول کرے, تو ہکا بکا رہ گیا. جڑا ہندو سی ہکا بکا رہ کے کہنے لگیا آپ اندر کیسے آئے؟ جملے تے توجہ کر لو گے تو مزہ آ جائے گا. آپ اندر کیسے آئے؟ حضرت ثابت بن قیس نے حضور دے صحابی, ایتھے تو سارے رولے ہی نہیں مکدے. سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے دوستو اور بزرگوں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام دا گجرہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. چلو سارے نہ پڑھو, جڑے جڑے باوضو آئے بیٹھے ہو پڑھو. الصلاۃ علیکہ سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی دا فضل کہ اساں اس بابا جی دی مسلمان سمجھ کے میت بھی چکی اور جنازہ بھی پڑھیا. قرآن پاک دی آیت بینہ پڑھی. کھوکھر برادری ماشاءاللہ کافی دلیر ہوندے نے, لیکن اج میں دلیری انہاں دی بہت ساری ویکھی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دا صدقہ میری بخشش فرماوے. تو بڑے دلیر اور بڑے گریجویٹ لوگ اور پرہیزگار لوگ ہو کہ نماز دے ٹائم 4 تو 5 بندے ہیں تو بعد دے وچ ماشاءاللہ اتنے مقدس ہستیاں آئیاں بیٹھیاں نا. اس کا مطلب کیا سمجھا میں کہ میں نمازی نہیں ہوں یا تسی نمازی نہیں ہوں. خیر یہ کچھ ہو سکتا ہے معاملہ. قبرستان دے وچ جاؤ نا کدے, انہاں نو سوال کرو قبرستان والےاں نو کہ نماز پڑھ کے قبرستان آئے پے ہو, توجہ ہے تو بولیے. نماز پڑھ کے آئے ہو تو بچوں کئی ساڈے برا میرے ورگے, تساں تو نیک بندے ہو, میرے ورگے کئی برا بولن گے. وہ آکھن گے جی ارادہ تو کیتا ہی کہ اج تو شروع کرینے ہیں تو اتوں موت آ گئی. ہن سمجھ نہیں آتی کہ اسی ارادہ کدوں کرنا ہے. بندہ ہی سگرٹ پیندا, میں کہ نماز پڑھ لیے, آندا سی اے مک جاوے تے آپ پاڑ لینے ہیں. تو سگرٹ مکدی مکدی وہ آپ مک گیا. ہوں دسو کی کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے یا کوئی نہ؟ بس یہ میری تقریر ہے, آپ تقریر نہیں کرنی. پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ایک اللہ دے ولی دی گل کر دئیے, اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے. اے بابا جی اگر بڈھے بندے ہو تو نہیں بہ سکتے تو پھر تو مجبوری ہے, تو نہیں تو اگاں ہو کے بہو گے تو ذرا سوہنے لگو گے. یہ بندہ سہارا نہ لوے نا تو سوہنا لگتا ہے. اچھا سارے باری دس پہ ہوں عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ دا ولی ہے حضرت ثابت بنانی. کیا نام ہے؟ بولو. ثابت بنانی. سا الف سا بے بے تا ثابت. میں جوڑ کرتے دسدا پیا, مطلب سمجھ نہ بھی آئے. جڑا نماز نہیں پڑھ سکتا اس بیچارے نو آندا کی ہے. بڑے بڑے ات دنیا کے پھرتے نے, آدھے رہے جی میں ایم اے ہاں, تو دوجا بولے انہیں آخیا میں ڈبل ایم اے ہاں, تیجا بولے انہیں آخیا کوڑ نہیں مریندے آپ تو چبل ایم اے ہیں. بڑے بڑے چبل ایم اے بھی پھرتے ہیں.
لیکن میرے دوستو جدو نماز جنازہ دی لائن دے وچ پوچھا جاندہ نا کہ جنازے دا طریقہ تے ادو سر تھلے سٹ جاندے نے. ناراض نہ ہویا جے میری گل تے, میں جٹ جا بندہ سیدھا سادہ تہاڈا بھرا بھی جدو آکھیا جاندہ تو پھر سر تھلے سٹ جاندے نے. کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں 75 سال یا 80 سال عمر دیتی ہے, وہ اس واسطے دیتی ہے کہ بازاراں دے وچ گلر گاشیاں کر تے فضول لوگاں نال ٹائم ضائع کر تے سگرٹاں پی تے نشے کر, اس واسطے اللہ نے تینوں عمر دیتی ہے؟ آندے نے کہ سیانے بزرگ گل کردے نے, وہ آندے نے تیری زندگی کا تجھے 1 منٹ ہی کافی ہے. کون سا منٹ؟ جس منٹ کے اندر تیرا اور رب کی آپس کے اندر صلح ہو گئی ہے, وہ منٹ تیرے واسطے کافی ہے جن دے وچ تو اپنے رب دے نال ملاقات کر لئیے اور صلح کر لئیے. اپنے وچ کیڑا کیڑا بیٹھا ہے جیڑا آکھے جی میں اپنے رب دے نال صلح کیتی پھرنا؟ کوئی ہے ایسا اللہ دا ولی جن دی میں زیارت کراں تے میری بخشش ہوے؟ بہرحال یہ گلاں زیادہ نہیں کردا, تسی لوگ بڑے سیانے ہوندے ہو, تسی آندے جے انہیں تے اتوں کام شروع کر دیتا. دکھ ضرور لگدا ہے کہ اتنی بڑی مسلماناں دی وسطی تے اتنا بڑا چک مسلماناں دا نماز دے وچ چند ایک بندے تے ارمان ضرور لگدا ہے کندے تے؟ اپنے آپ تے, کہ ہو سکتا ہے میرے وچ اتنی کیپیسٹی نہیں کہ میں انہاں نوں نماز واسطے لیا سکاں. نماز واسطے تب انہیں بھی لیا سی, اتوں کتوں چلے نے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ, تے چلدے چلدے اس بستی دے وچ پہنچے جتھے ہندو دا چیلنج سی کہ میرا کوئی مقابلہ کرے, میرے جادو دا مقابلہ کر سکے تے میں اندر دین دے اتنے آ جاؤں گا, ورنہ مسلمان میرے دین دے اتنے آوے. بیٹھے ہو یا بس کریے؟ ادڑ ایک بول دو ڈوگر صاحب, تسی نہیں بول دے تو ہوں دسو میں کنوں بلاواں؟ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ یار. گوڈیاں دا جفا چھڑ دیو, گوڈے والے تو بچارے نو آپ پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا آدھا پیاں, تے اگلے نو کی سمجھ آئے گی بھی کیا آدھا پی ہے. میرے توجہ کرو گے انشاءاللہ لطف آ جائے گا. تے جدو گئے نا گل بڑی لمبی, اور سفر نامہ کلبوت پڑھ کے ویکھ لو گے, سفر نامہ دلی پڑھ کے ویکھ لو گے, سفر نامہ پڑھ کے ویکھ لو گے. ایک کتاباں دے نا اس واسطے دسنے ہیں کہ میرے کو یہ گل نہیں نا کہ جناب فلاں فلاں معاملات روایت دے وچ آیا ہے. ہوں میں ہاتھ جوڑ کے جناب نو عرض کرنا, جدو پہنچے نا اندر سامنے اس غار دے سامنے جتھے چیلنج ہویا پیا سی, تے اس چیلنج والی غار دے سامنے پہنچ کے فرمایا کہ یہ کتنے عرصے کا اس غار کے اندر داخل ہوا ہے؟ انہوں نے آخیا جی بڑا عرصہ ہو گیا غار دے وچ بڑیا پیا ہے. جی سبحان اللہ آکھو تو آگے چلنے نہیں تو بس کریے. بلند آواز نال بولو یار سبحان اللہ. میں تو لگتا ہے سردی دے وچ تہاڈی سبحان اللہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے. تھوڑا جہا آسرا کریا کرو اس بزرگ واسطے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماوے. سارا بزرگ بڑا نیک اور دلیر بندہ سی بابا جو وصال کر گئے. توجہ تے ہن عرض کرن دا مقصد ہے, جدو باہر جا کے کھڑے ہو گئے تو باہر کھڑے ہونے تو بعد فرمایا اے ہندوا, انہوں نے آخیا جی یہ اندر سن نہیں سکتا. فرمایا او بھی کوئی دین ہے جیڑا اپنے دین دے وچ رہ کے تے غیر دی گل نہیں سن سکدا. انہوں نے آخیا جی کیا مطلب؟ فرمایا آؤ تم عربی کے اندر, فارسی کے اندر اور عبرانی کے اندر, سریانی کے اندر, جس مرضی کائنات کی زبان کے اندر میرے نبی کو پکارو, تمہارا پکارنا بعد میں ہوگا, میرا محمد جواب پہلے عطا فرمائے گا. ایک سماعت ہے تہاڈی کہ غار دے وچ وڑ کے نہیں سن سکدا. آپ نے جدو آواز دیتی نہ سنی, انہیں آپ نے پڑھیا بسم اللہ شریف تے غار دے اندر وڑ گئے. تے جدو اندر جا کے فرمایا گل کر, تو آندا سے کہ میرا چیلنج کو قبول کرے, تو ہکا بکا رہ گیا جڑا ہندو سی, ہکا بکا رہ کے کہنے لگیا آپ اندر کیسے آئے؟ جملے تے توجہ کر لو گے تو مزہ آ جائے گا. آپ اندر کیسے آئے؟ حضرت ثابت بن قیس نے حضور دے صحابی. ایتھے تو ساڈے رولے ہی نہیں مکدے. مولوی نے 2 بندیاں لڑاون واسطے اپنا پیٹ پالن واسطے کام چلا رکھا ہے, رولے نہیں مکدے. حضرت ثابت شہید ہو گئے تے اتنے کمان کہندی سی, کمان کسی بکاؤ مال دی نہیں سی کہ جا کے دستخط کرے آوے تے آکھے نہیں جی ہم نے مسلمانوں کا تحفظ کر لیا ہے, مسلمانوں دے خون دیاں ندیاں وہندیاں رہن تے اسی اپنا ڈھڈ پال کے تے ڈھڈ دے وچ دوزخ سٹ کے تے اسی آ جائیے. او نہیں سی. اگوں بھی لشکر جرار دا عظیم تاجدار حضرت سیدنا خالد ابن ولید ورگی ہستی سی. خالد ابن ولید ہے. اچھا شہید ہو گئے, رات شہید ہوئے, صبح صبح تے تہجد دے ٹائم ایک صحابی دے خواب دے وچ آندے پے نے, فرمایا یار میرے 3 پیغام دے دیں. ایک پیغام حضرت 2 پیغام
حضرت صدیق اکبر نو تے ایک پیغام حضرت خالد ابن ولید نو. ہن جے ذوق ہوے گا تے انشاءاللہ لطف آوے گا، تے نہیں تو پھر آپ ختم شریف پڑھ دینے. پڑھنا چاہیے ختم. سبحان اللہ. اچھا پھر بلند آواز نال آکھیا کرو سبحان اللہ یار. میرا خیال ہے اس گئے گزرے دور دے وچ سن 1900 تے سن 2025 لگیا کھڑا ہے، وہ بھی آخری مہینہ چلدا پیا ہے تے اج 15 تاریخ ہو گئی، 15 دے رہ گئے مہینہ سال ختم ہون دے وچ. تے اس دور دے وچ بھی اگر کسی نو سبحان اللہ نہیں آندی تو او کلا بہ کے چونڈے چ رووے کہ یا اللہ میں اج تک سبحان اللہ بھی نہیں سیکھ سکے اس دنیا تے رہ کے. توجہ نال سماعت کرے گا. انہیں کتنے پیغام دیتے؟ بولو. بس کریے سامان آ گیا ہے. تو پھر تسی بول دے نہیں تو میں کیوں بولا؟ عشق عشق دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتا ہے، ایک طرف سے ہو تو سزا دیتا ہے. ہوں میں بولی رکھا تو تسی ایک دوجے دے منہ وال ویکھو بھی مولوی کدن جان چھڑیندا ہے تو پھر چستا نہ آئی نا. بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ان 3 پیغام دیتے بابا، 3 پیغام. کیڑے کیڑے؟ انہیں آخیا حضرت خالد ابن ولید نو آکھی جدو میں شہید ہویا سا نا تے شہادت دے وقت میرے اتنے میری زرہ سی لگی ہوئی، میری زرہ تے او فلاں حضور دا غلام انہیں چک کے تے فلانی ہانڈی دے تھلے رکھ چھڑیے جا کے او چک لیا جے. فلانی جگہ دے اتنے ہانڈی پئیے تے ہانڈی دے تھلے زرہ پئیے جا کے او چک لیا جے، شفقت کریا جے تے حضور دے امتیاں دے کام دے وچوں زرہ لا دیا جے. مرے تو کچھ نہیں کر سکتے. جدو بندہ مر گیا تو تا حرکت نہیں کر سکتا، انہوں پھڑتے ہلائی جاؤ چلائی جاؤ کچھ کیتی جاؤ، وہ تا حرکت نہیں کر سکتا. تو ہن میں ایتھے عرض کرن لگیا جملہ کہ جیڑا بندہ حرکت نہیں کر سکتا وہ بندہ سچ پیا دسدا ہے. توجہ. ہاں ہانڈی دے تھلے زرہ پئیے تے جا کے او چک لیا جے. تے چکے کون؟ حضرت خالد ابن ولید ساڈا جڑا چیف کمانڈر ہے. ایسے کمانڈر سانو اللہ عطا فرماوے. ایک کتے بلے کمانڈراں دی سانو ضرورت نہیں، سانو تو اللہ غیرت مند کمانڈر نصیب فرماوے. سختی نہیں، مت آکھو سختی کر رہا ہے. یہ درد دل دی آواز تانوں سنا رہا ہاں کہ ساڈے مسلماناں دے اور مولویاں دے سینے چ بھی دل ہوندا ہے اور وہ بھی امت دا خیال رکھ جاندے نے. بشرطے کوئی مولوی ہوے صحیح بکاؤ مال ڈیزل طرح تے تیر اشرفی شرابی طرح یا عبد الکبی طرح بغیرت قسم دا بندہ نہ ہوئے، غیرت مند ہوئے جویں میرا امام احمد رضا خان گزریا ہے. دلے ہی پہ گئے ہو. اچھا حضرت خالد ابن ولید گئے حضور جا کے جتھوں دی نشانی انہیں دتی سی حضور دے صحابی نے اوتھے جا کے ویکھیا تے ہانڈی پئیے تے مودی پئیے الٹی پئیے. جدو جا کے چکیا تے تھلے زرہ پئیے. قربان جاواں میرے نبی دے امتیا کہ قبر دے وچ پیا شہادت تو بعد بھی وہ چیزاں دسی جانا جڑا مولوی اج رولا پائی پھردا ہے کہ نبی نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو تو پتہ ہی نہیں. جن کا غلام شہادت کے بعد نشانی دے رہا ہے. حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں میں گیا وہاں جہاں انہوں نے نشانی دی تھی وہیں وہ ان کی زرہ مبارک پڑی ہوئی تھی. انہاں نو کی ہو گیا جی؟ سبحان اللہ. کشمیر آزاد کراؤنا ہے. بندے بنو یار. بلند آواز نال بولو سبحان اللہ. ہن ایتھوں اندازہ لا سکتے تے 2 بچیاں دی آواز تواڈے نالوں زیادہ ایتھے پہنچی، تواڈی آواز نہیں پہنچی. اللہ ہی خیر کرے. ہن زرہ اوتھے پئیے جتھے فرمایا جا کے زرہ چکی. ہن دوسرے 2 جڑے خواب سن وہ ذرا توجہ فرماؤ گے. ساڈے تو رولے نہیں مکدے اتنے چھوٹیاں چھوٹیاں مسیتاں دے وچ 5 مولوی تے رولے پاون والے. انہاں فرمایا کہ پہلی گل ہے میرے اتنے اتنا قرض ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر جڑا ساڈا امیر المومنین ہے انہوں آکھیا جی میرا قرض لا دے تاکہ مینوں کوئی مسئلہ نہ بنے. جیڑی جنت دا اللہ نے وعدہ کیتا ہے میں ڈائریکٹ اس جنت دے وچ چلا جاواں. میں اس جنت دے وچ ہاں میرا قرض لا دے. یعنی یہ مطلب ہے قرض تو بغیر قبر دے وچ چھٹکارا. بولو تو صحیح چھٹکارا. میرا ایک بیلی آئی بڑا گہرا جا بیلی آئی. انہوں میں آخیا دودھی صاحب کی حال ہے؟ آندا ٹھیک جی الحمدللہ بڑے مزیدار گزر رہی ہے. میں آخیا سونی کر رہے ہو؟ تے میں آخیا صحیح سی دسیا جی آپ آپس بیٹھے ہیں تے کتنا دودھ چ پانی پا دیو؟ انہیں آخیا جی میں قرآن سر دے اتنے رکھنا میں تو دودھ کدے پانی پایا ہی نہیں. اچھا پھر بابے والی گل کر دینے. میں آخیا جی
پھر پانی چ دودھ پاندے ہووگے. انہیں آخیا جی میرے سر دے اتنے قرآن رکھ لو, میں جے کدے پانی چ دودھ پایا ہوئے. میں آخیا جی اس طرح دا نیک بندہ تو نہیں اج تک ویکھیا جہاں نہ پانی چ دودھ پاندا ہے نہ دودھ چ پانی پاندا ہے, اتنا نیک بندہ. انہیں آخیا جی نہ پانی چ دودھ پینے کیڑی صاحب تے نہ اسی دودھ دے وچ پانی پانے ہیں. میں آخیا پھر کر دے کی ہو, اتنی ساری پرافٹ تیری تے کوٹھیاں. انہیں آخیا جی اسا پانی دے وچ پاؤڈر پیندے ہیں. توجہ ہے, اسا پانی دے وچ پاؤڈر پانے ہیں, اسی نہ دودھ وچ پانی پانے ہیں تے نہ پانی دے وچ دودھ پانے ہیں. اپنے وچ اگر ایسا کوئی بندہ نہیں بیٹھا, مقدس بندہ بیٹھا, تو ذرا چھک کے آکھ دے سبحان اللہ. حضور دا غلام ہے تے 5 وقت دی بس کریے. تساں وچوں جدوں بندے اٹھن لگ جان تو مولوی نو سمجھ جانا چاہیے بھی ہن بس کریے. اچھا 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 توجہ ہے میرے حال, اچھا میرے حال توجہ حضور, میرے حال توجہ. اچھا جتھے بھی بندہ بولے ہن مولوی دی تو نظر دے وچ ہوندا ہے نا جی, جتھے بھی بولے. اچھا میرے حال توجہ ہویا اے صورتحال. انہیں آخیا پہلا حضرت صدیق اکبر نو آکھ دیویں کہ میری طرفوں میرا قرض ادا کرے گا تاکہ میں اللہ دی جنت دے وچ چلا جاواں. بندہ شہید ہو جاوے تے شہید بھی پیسے لے کے نہ ہوئے تے وک کے نہ ہوئے, کسے دے آکھے اکھائے تے نہ ہوئے کہ تو مر جاویں تے میں پچھوں جناب والا جلوس کڑ ساں, اے نہ ہوئے. خالص اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دا وعدہ ہے وَمَن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا جڑا میرے راہ دے اوتے ماریا گیا ہے وہ پکا جنتی اور سیدھا جنتی ہے بشرطے عقیدہ درست ہوئے. ہاتھ ہی تلوار ہوئے تے آکھے میں نبی جیسا ہوں, نبی بھی اس طرح ہی لڑتے تھے جس طرح میں لڑتا ہوں, تو پھر ان دا مطلب ہے کہ اے جنتی والے کام نہیں کر رہا ہے, بابے ابو جہل والے اپنے پیو والے کام کر رہا ہے. بندہ وہی جنتی ہے جڑا اپنا مائنڈ ہاف مائنڈ اپنے نبی دے بارے چ نہ رکھے بلکہ اس طرح عقیدہ رکھے. جملہ بول دینا جے سمجھ آ جاوے تو سبحان اللہ فرما دے جی اپنی زبان نال, تے نہ سمجھ آوے تو پھر میں آپ سبحان اللہ آکھ لواں گا. عقیدے دا پوائنٹ ایتھے رکھے جویں میرے صدیق اکبر نے اپنے عقیدے دا پوائنٹ نبی دے قدماں دے وچ رکھیا ہے, جویں صدیق نے میرے نبی نو منیا ہے ایویں منے انشاءاللہ پھر جاندے ہی جنت ہے بشرطے اون دے اوتے کوئی قرض نہ ہوئے کسے دا. توجہ نال سماعت کرو گے, قرض نہ ہوئے. انہیں آخیا جی میرا صدیق اکبر نو آخیا جی قرض ادا فرما دے. ان دا مطلب ہے کہ شہید نو بھی قرض معاف بولو. میں تو کل ایک ویکھیا اتنے باہر بھائی ساڈا کھڑا ہوئے, انہاں نو چپ کراؤ یار, کہندے بال نے یار. اچھا تے توجہ نال اتنا سارا مجمع تے پھر بھی بال ریلیاں کڈی پھردے ہون. توجہ ایتھے گئے ہیں کل تے دکان تے ایک میرا برا کھڑا سی تے او شاید تھوڑی تھوڑی چک تے کھاندا کھڑا سی, تھوڑی تھوڑی شاید چک تے. اے بابا کدے میری بھی عادت ہے, میں بھی چک تے شاید کھا لینا. لیکن اگلی گل سماعت کرو گے, دلی دے وچ ایک اللہ دا کامل ولی ہے تے مٹھائی والی دکان تو گزریا تے مٹھائی والی دکان تو گزردا ہویا تھوڑا جہا انہیں سون حلوہ چک کے تے کھا لیا. انہیں آخیا دکان والا کہڑا مینوں کچھ کہن لگیا ہے. تے رات نو خواب دے وچ حضرت خواجہ پاک دی زیارت ہوئی تے فرمایا کہ آج تیری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. کیوں نہیں؟ کہ تو بغیر اجازت تو شاید چک کے کھادی ہے, تے اگر اللہ دا ولی چک تے کھاوے تا انہوں معاف نہیں, تے اپن تا معاف ہے نا حضور, اپن تا معاف ہے نا. تے صورتحال حضور اے تھوڑی جی سوچو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہن صورتحال اے بنی حضور, انہیں آخیا کہ اللہ مجھے جنت دے گا, مجھے جنت نظر آ رہی ہے, اللہ مجھے جنت دے گا. نظام پاک علی گل انشاءاللہ پھر کسی ویلے کراں گا. اللہ مجھے جنت دے گا اور ضرور دے گا, لیکن بات ایک ہے کہ اگر میرا قرض ادا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت ضرور عطا فرمائے گا. میرا قرض ادا کر دو. حضرت صدیق اکبر نو جو ہی پہنچیا پیغام تے آپ حالانکہ گھر جا رہے سن, آپ نے فوراً بیت المال دے وچوں پیسے منگوائے, پیسے منگوا کے پہلے ان دا قرض ادا کیتا. اور مزے دی گل جہے بندے دا نام وہ لیندے پے نے نا کہ فلاں بندے دے میں دینے نے, اس بندے تو پوچھا, انہیں آخیا واقعی اتنے میرے پیسے دینے نے. ان دا مطلب ہے مرنے کے بعد بندہ کچھ کر سکتا ہے. بھائی تھیو یہ واگ گئے ہو بھائی, مرنے کے بعد بندہ کچھ کر سکتا ہے. اے مت سمجھو کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا.
صرف عمل نہیں کر سکتا جڑا عمل آپا نہیں کیتا بھی نماز دے ٹائم آئیے نماز پڑھیے مولوی دے پیچھے پڑھیے نماز پڑھ کے اللہ دی بارگاہ چ دعا منگیے یا اللہ ساڈیاں خطاواں معاف فرما دے، اے کام نہیں کر سکدا تے او بھی ایک ہستی ہے جیڑی او کام کر سکتی او میں عرض کرنا۔ تیسرا پیغام کیڑا سی؟ عیسیٰ ثواب دے رولے نہ پایا کرو کہ اے جڑا تسی عیسیٰ ثواب کر دیو دعاواں کر دیو فلاں کر دیو اے جائز نہیں۔ تیسری گل جڑی انہیں کیتی جے ذوق ہوے تا کر دینے ورنہ دعا منگنے ہیں۔ انہیں آخیا کہ حضرت صدیق اکبر نو آکھی کہ میرا ایک غلام ہے میرے گھر رہندا ہے، میرا غلام ہے میرے گھر رہندا ہے، جس ویلے میں ٹریا سا نا شہادت دی طرف میدان جنگ دی طرف تا اس ویلے میں ارادہ کیتا سی کہ اگر میں شہید ہو گیا تو اس غلام نو میں آزاد کر دینا ہے، وہ غلام میری طرف آزاد ہے۔ صدیق اکبر نو آخ اونوں میری طرف آزاد کر دے، جملے تے توجہ، اللہ ہر کسے نو سعادت نصیب فرماوے۔ انہیں جلالی ورگے جتنے بھی گزرے نے میرے اکابرین انہاں دی نظر شراب تے نہیں گئی، محمد دے شباب تے گئی ہے۔ شراباں نہیں انہاں ویکھیاں، انہاں اپنے محمد دا شباب ویکھیا ہے کہ میرے محمد کا اللہ نے چہرہ کیسا خوبصورت بنایا۔ اچھا وسلام علی انوار طلعتک التی اعیش بها شکرا وافنا بها وجدا۔ میرا تا اے اکابرین دا ہے۔ بہرحال انہاں جناب کسی شرابی نے انہاں ذہن بنایا ہے کہ ہم اس کو مدارستان بنا دیں، ورنہ جڑا بندے دا پھل ہے او اے ذہن کسی شاگرد دا بنا سکدا نہیں۔ بس اے تھوڑی جی میں گل کرنی سی۔ ہن جدوں بھی بہندے نے مسجد دے وچ بچیاں نو پڑھاندے نے تے آخر دے وچ دعا منگدے نے یا اللہ اگر تیری قبر دے وچ نماز دی اجازت ہووے، توجہ، اگر تیری قبر دے وچ نماز دی اجازت ہووے تے تیری جنت دے وچ نماز دی اجازت ہووے تو مینوں وہ قبر بھی چاہیے تے مینوں وہ جنت بھی چاہیے۔ تھوڑا جہا آسرا فرماؤ یار سبحان اللہ کہہ دو۔ میرا برا تو منہ بند کرتے بیٹھا ہے، تو آکھیا کر تو بھی سبحان اللہ آکھیا کر۔ قبر میں بھی نماز کی اجازت اور جنت میں بھی نماز کی اجازت، مجھے وہ جنت چاہیے اور وہ قبر چاہیے۔ جدو آپ نے دفن کر دیتا تھک گئے ہو مجھے وہ قبر چاہیے۔ ہن حضرت صاحب دا وصال ہو گیا، وصال ہونے تو بعد ٹائم لمبا نہیں لینا سی، بس نکل گئی تہاڈی محبت دے وچ گل۔ جدو قبر دے وچ دفن کیتا، دفن کرن تو بعد جڑا مستری سی انہیں آخیا جی میری تھیلی عموماً ہو جاتا ہے کدھرے کدھرے تھیلی رہ گئی، انہیں آخیا جی کڈ لے تھیلی۔ پہلے تو بندے روکیا بھی نہ کڈ، یہ مستری ہوندے نے ان من، جے منن تے آون تو ایک ملنگ دی من لیندے، جے نہ منن تے آون تو پیو دی بھی نہیں مانتے۔ انہیں آخیا جی میں اپنی تھیلی کڈنی ہے، ناراض نہ ہویا جی اگر کوئی بیٹھا ہے تو۔ اچھا انہیں آخیا جی میں کڈنی ہے، انہیں آخیا بندے دا، انہیں آخیا نہیں جی میں کڈنی ہے۔ ہن جہاں منظر انہیں ویکھیا وہ میں منظر تواڈے سامنے عرض کر دینا، جے جناب کولے سنن دا ٹائم ہوے تا نہیں کوئی نہیں ٹائم یار آپ ختم شریف۔ اچھا سنن دا ٹائم، توجہ ہویا کی انہیں آخیا میں پیراں منوں قبر کھولی ہے تے پیراں منوں اٹاں کڈیاں نے، اساں تے سلیپاں لانے ہیں نا درمیان دے وچ ٹی آر رکھ کے تے اوتے سلیپاں، او سلیپاں دا دور نہیں سی، او اٹاں دا دور سی تے گھڑیاں دا دور سی۔ ہن بھی کئی قبراں پٹیے تے گھڑے نکلدے نے۔ اور کل جدو پرسوں بابے نو دفن کرن گئے ہیں میں تا عجیب منظر کہ اتنے نال والی قبر دیاں ہڈیاں نکلیاں پਈاں نے تے اوتھے میں اپنے آپ نو کہن لگیا میں کہ تیری اوقات تا آئے کہ 6 مہینے تو بعد تیریاں جسم دیاں ہڈیاں نکلے آونیاں نے تے مان کی شے دا کرنا ہے؟ وارثا مان نہ کریے نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر ماردا ہے۔ ہاں رب نے تینوں بے وارثا کر کے مارنا ہے۔ مت آکھیں کہ میرے وارث آون گے تے رون گے تے پٹن گے تے حال دوائی پاون گے، کسے نے کچھ نہیں کرنا، جو بھی کرنا ہے وہ اگے تو حساب دینا ہے۔ انہیں آخیا میں 2 اٹاں کڈیاں نے، جملے تے توجہ آخری گل باز ختم۔ انہیں آخیا جدوں میں 2 اٹاں کڈیاں تے مینوں قبر دے وچوں اتنی روشنی آئی جویں میرے سر دے اوتے سورج دی روشنی سی، اس تو ود روشنی میرے بابے دی قبر دے وچ، اتنی روشنی قبر دے وچ۔ میں آخیا بابے نو دفن اسی آپ دے ہاتھ نال کیتا ہے، قبر میں آپ دے ہاتھ نال بند کیتی ہے تے اے کی مطلب کہ قبر دے وچ اتنی روشنی، نہ کوئی بلب لایا نہ کوئی ٹارچ لائی تے اتنی روشنی۔ انہیں آخیا ویکھا تے سی جھک کے، ہن توجہ نال سماعت کریں گا، جملہ لے تے مزہ لے۔ آپ نے جدوں جھک کے ویکھیا نا مستری نے، تے جدوں مستری نے جھک کے ویکھیا تے حضرت ثابت بنانی قبر دے وچ رب دی بارگاہ دے وچ سجدہ کر کے آندے نے شکر ہے میرے اللہ
مینو قبر او دیتی ہے جن دے وچ نماز دی اجازت بھی ہے. ہن ایک میں تیرے کو دعا مانگنا کیڑی؟ کہنے لگے یا اللہ جتنے میرے نبی دے امتی نمازی نے سارے دی بخشش فرما دے. کون آندا پیا ہے؟ حضرت ثابت بنانی. بستریاں نہیں کہ بستری پیچھے لد لئی تے جناب آگے آگے ہو جائیں. شروع میں تکلیف ہوگی، بعد میں راستہ کھل جائے گا، بعد میں کوئی تکلیف نہیں. اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں. اللہ کو اس نماز کی ضرورت ہے کہ تیرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے. نمازی ہو تو جملے سے توجہ، تیرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور دل میرے محمد کی بارگاہ میں جھکے، تو پھر سمجھ لے کہ تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے. اللہ اکبر. کہاں میں نے اشارہ دیتا سی. اچھا بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. نظام الدین والا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہوں نے انسان دی پوری زندگی سامنے رکھ کے نا تے ایک زاویہ بیان کیتا ہے. کہنے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے. انہوں نے ایک اپنے شعر دے وچ تخیل پیش کیتا ہے. حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہوں دے جڑے والد صاحب سن وہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ اتنے مقبول ترین بندے سن کہ سجدے دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت اور آپ دی صفات عالیہ دی زیارت کردے ہوندے. وہ کیویں نکلے؟ دلی دے وچ اس وقت آپ گورنر سن حضرت سلطان العارفین دے. بچے شور پا رہے ہیں بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.